اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارا موضوع علم کی اہمیت، یہی موضوع ہمارا پچھلی 2 مجلس سے چل رہا ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے، اور اسی سے متعلق حدیث مبارکہ صحیح بخاری سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث لے کر آئے ہیں ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 94 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب آپ کسی کو سلام کرو تو 3 مرتبہ کر سکتے ہو، اور کوئی کلام کرو یعنی کہ کوئی بات سمجھاؤ تو 3 مرتبہ اسے ریپیٹ کر سکتے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو لوگوں کا پوری طرح سے توجہ دلانے کے لیے، سب لوگوں کی توجہ ہو جائے، اس لیے 3 مرتبہ کرتے۔ بعض مرتبہ کئی بار ایسا ہوتا کہ 3 مرتبہ کرتے، جب لوگ زیادہ ہوتے، مجلس بڑی ہوتی، اور اپنے کلام کو یعنی کہ جو بات سمجھاتے، جو حدیث مبارکہ پیش کرتے، اس کو 3 بار ریپیٹ کرتے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے کہ ہم اپنی بات کو بار بار ریپیٹ کریں جب تک کہ سامنے والا سمجھ نہ جائے، اس کو برا نہ سمجھے، برا نہ مانے۔ بات کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے، کسی خاص بات کو سمجھانے کے لیے بار بار ریپیٹ کیا جانا اچھی بات ہے، کیا جا سکتا ہے اور سنت مبارکہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 95، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو 3 بار اسے سمجھا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے 96 حدیث میں ایک مرتبہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کچھ پیچھے رہ گئے، وہ چل رہے تھے، اس کے بعد پھر نماز کا وقت آ گیا، کچھ آگے پیچھے ہو گئے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، وقت بہت کم تھا، سب لوگ وضو کرنے بیٹھے، صحابہ کرام وضو کر رہے تھے اور اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی کہ ان کو گیلے کرنے لگے جلدی جلدی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی خرابی ہے، یعنی کہ یہ ایڑیاں آگ میں جلائی جا سکتی ہیں، استغفر اللہ، اگر یہ خشک رہ جائیں، سوکھی رہ جائیں۔ اور یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ زور سے چلائی، زور سے بیان فرمائی، جو بات چل رہی ہے کہ بار بار ریپیٹ کرنا، تو وہاں پر یہ حدیث آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے 2-3 مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سمجھائی کہ اپنی ایڑیوں کو اچھے سے دھو لیا کرو، اپنی ایڑیوں کو اچھے سے دھو لیا کرو، وضو کے وقت ایڑیوں کو سوکھا نہ رکھو، سوکھی ایڑیاں جو تم چھوڑ دیتے ہو اس کے لیے دوزخ کا عذاب، استغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی ایڑیاں سوکھی رہ گئیں، جان بوجھ کے جلد بازی میں چھوڑی، لاپرواہی میں چھوڑی، خدا نہ خواستہ کسی کی نہ سمجھی میں یا بنا جانے بوجھے کچھ رہ جائے تو اللہ معاف فرمانے والا انشاءاللہ، لیکن اگر جان بوجھ کے جلدی بازی میں اور ٹال دیا تو پھر دوزخ کا عذاب ہے، استغفر اللہ۔
اس لیے اپنے ہاتھ پیروں کو چہروں کو وضو میں اچھی طرح سے دھونا ہے، اور 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے، خوب اچھے سے دھونا ہے، وضو میں سکون سے وضو کرنا ہے۔ اکثر یہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ جس کا وضو صحیح نہیں اس کا نماز صحیح نہیں، تو وضو کا خیال رکھنا ہے، وضو میں بہت اچھے سے وضو کرنا ہے۔ اسی طرح سے علم کا جب بات چل رہی تو علم کی اہمیت، علم سیکھنا سکھانے کی بات میں حدیث نمبر 97 آئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ ایمان والوں، اپنے غلام کو، اپنی باندیوں کو، لونڈیوں کو دین سکھایا کرو، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے اللہ کا حق ادا کرو۔ مطلب ہمیں سب کو دین سکھانا ہے، چاہے اپنا غلام ہو، نوکر ہو، لونڈی ہو، باندی ہو، سب آرڈینیٹ ہوں، تو دینی تعلیم دینے کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ مرد ہوں تو اپنی بیوی کو، اپنے باندی کو، اپنے نوکر کو، سب کو، گھر والوں کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ مرد کے لیے یہ حکم بھی ہے کیونکہ خواتین اکثر دینی مجلس سے محروم ہو جاتی ہے، مسجدوں میں مرد حضرات سن لیتے ہیں، تو مردوں پر یہ لازم ہے، واجب بھی ہے کہ وہ خواتین کو، اپنے گھر والوں کو دینی باتیں سکھائیں، دینی احکام سمجھائیں۔ یہ سب چیزیں حدیث مبارکہ میں آ رہی ہیں، اور علم دین حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے اور اچھی بات ہے، اس کو سیکھنے کی ہرس رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ اسی سے متعلق حدیث نمبر 99 آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ ہے جو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ احادیث مبارکہ آپ نے سنی اور روایت کی ہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے حاصل ہوگی، یعنی کون فیضیاب ہوگا، کسے فائدہ ملے گا؟ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے اس بارے میں مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ تمہیں علم حاصل کرنے کی، ان میں دین سیکھنے کی بہت تڑپ ہے، للک ہے، اپنے ہرس ہے، تم بہت زیادہ علم سیکھنا چاہتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ بات تم ہی پوچھو گے، اور پھر فرمایا سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، یعنی کہ اس پر ایمان لائے گا۔ لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے سے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے، اس پر سچے دل سے ایمان لانا ہے۔ تو سچے دل سے ایمان لانا یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس بات پر یقین رکھنا ہے۔ تو قیامت کے دن اس انسان کو شفاعت ملے گی انشاءاللہ، جو اس پر ایمان بھی لائے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ حدیث نمبر 100 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح سے نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے گا۔ یہاں صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور قیامت کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے، تو اس میں ایک بات یہ بھی آتی تھی کہ علم کو اس طرح سے نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے گا، یعنی کہ اس کی وجہ ان علماؤں کو جو علم والے ہیں ان کو موت دے دی جائے گی، وہ مر جائیں گے، اور ان کے بعد علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی کہ وہ لوگ سب رخصت ہو جائیں گے دنیا سے جن کو علم ہوگا۔ جب تک علم والے ہوں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی، اس کا مطلب یہ صاف ہو گیا۔ جب دین کا علم ختم ہو جائے گا، یعنی کہ ان کو یاد رکھنے والے ختم ہو جائیں گے، وہ لوگ مر جائیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، جاہلوں سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، استغفر اللہ۔
تو یہ قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی بھی آ گئی، اور علم کی اہمیت بھی پتہ چل گئی کہ علم والے جب تک علم والے رہیں گے قیامت نہیں آئے گی، پھر علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی کہ علم والوں کو اٹھا لیا جائے گا، اور علم والے جب چلے جائیں گے پھر جاہل لوگ رہ جائیں گے، جاہل لوگ پھر دینی علم سکھائیں گے لوگوں کو، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث نمبر 100 میں آیا۔ پھر 101 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب خواتین کو دین سکھایا جاتا تو خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ مرد حضرات کو تو بہت سارے ثواب مل جاتے ہیں، بہت سارے موقع مل جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، وہ ان پہ عمل کرتے ہیں، جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں، جنگ میں شامل ہوتے ہیں، تو خواتین کے لیے کیا ہے، خواتین کی کیا خوبی رہے گی، خواتین کے لیے کیا خاص تحفہ ہے، یا ایسا سمجھ لیں کہ خواتین کو کس سے عظمت حاصل ہوگی؟ تو اس میں ایک طرح سے صبر جو چھپا ہے، خواتین کو صبر سکھایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یہ بات ہے کہ کوئی عورت، کوئی بھی خواتین، کوئی عورت جس کے 3 لڑکے 3 بچے بہت چھوٹی عمر میں، مطلب حالت معصومیت میں بہت کم عمر میں مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے پناہ بن جائیں گی۔ اس پر ایک خواتین نے عرض کیا کہ اگر 2 بچے ہوں تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ابھی پیدا ہوئے یا پیدا ہوتے ہی مر گئے، یا کچھ وقت، کچھ لمحے، کچھ دن رہ گئے، کچھ مہینے رہ گئے، یا کچھ سال رہ گئے کہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، تو 2 معصوم بچوں کی موت کے لیے بھی بخشش کا سبب بن جائیں گے۔ پہلی مرتبہ 3 بچے فرمایا، پھر 2، اور ایک اور دیگر حدیث میں ایک بچے کے انتقال پر بھی یہی بشارت آئی۔ اللہ اکبر، یعنی کہ خواتین کو صبر کرنے کا صلہ ملے گا انشاءاللہ۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے بچوں کی موت کا کافی رنج ہوتا ہے اور غم ہوتا ہے، اس لیے ایسے بچوں کی موت پر صبر کیا جائے، اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، یقین رکھا جائے، ایمان مکمل رکھا جائے، تو وہ ان کی موت بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 114 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں شدت کی طرف چلے گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بہت زیادہ بڑھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامنے کتابت لاؤ، یعنی کہ کتاب قلم لاؤ، تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھوا دوں، تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو، ایک طرح کی وصیت لکھ دوں، ایک طرح کی کچھ خاص باتیں لکھ دوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تکلیف میں ہیں، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید موجود ہے، جو ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور بہت شور و غل ہو گیا، لوگ چلا چوٹ کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے پاس سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، سب یہاں جھگڑنا ٹھیک نہیں ہے میرے پاس، اب آپ لوگ سب دور چلے جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار تھے۔ تو اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے کہ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ، آپ کی تحریر کے بیچ یہ لڑائی جھگڑا حائل ہو گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں بتانے والے تھے لیکن لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو باتیں سب رہ گئیں۔ حدیث نمبر 115 میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہی، مطلب اٹھتے ہی، نیند سے اٹھتے ہی فرمایا، کچھ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہوگی، جو کوئی خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، تو لفظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات فتنے بھی اتارے گئے اور خزانے بھی کھولے گئے، یعنی کہ رحمت بھی برسی، تو فتنے بھی ہیں اور رحمت بھی ہے، اور حجرے والیوں کو جگاؤ، یعنی کہ تمام خواتینوں کو، عورتوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑے پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ استغفر اللہ۔
مطلب یہ ہے کہ نیک بندوں کے لیے اللہ کی رحمت کے خزانے نازل ہوئے ہیں اور بدکاروں پر گناہ گاروں پر اس کا عذاب بھی اترا ہے. بہت سی عورتیں جو ایسے باریک کپڑے استعمال کرتی ہیں جس سے بدن نظر آئے, یہ تنگ کپڑے جس سے بدن نظر آئے, آخرت میں انہیں رسوا کیا جائے گا. اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ ایسے کپڑے پہننے والیوں کے لیے عذاب کی بات آئی ہے, ان پر آخرت میں انہیں رسوا کیا جائے گا. جو اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں جو باریک ہوں یا تنگ ہوں, اس طرح کے لباس پہننا ناجائز ہے. ون ون نائن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے, یعنی آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں. یہ شروعات کے دور کی بات ہے, شروعات کی حدیث ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ سننے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بات یا حدیث سننے کے لیے بات کیا کرتے تھے, پوچھا کرتے تھے, حدیث مبارکہ سنتے تھے, آپ کے آس پاس موجود رہتے تھے. ابھی شروعاتی دور ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ میں آپ سے حدیث مبارکہ سنتا ہوں, بہت باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. سنتا تو بہت ساری باتیں بہت ساری ہوتی ہیں, بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے اپنی چادر پھیلا دی, یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر پھیلا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چادر میں ڈال دی, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا کہ تم اپنی چادر کو پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر پھیلائی, جو چادر اوڑا کرتے تھے اس چادر کو پھیلائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی اور فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو. میں نے چادر کو لپیٹ لیا, پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی, کچھ پڑھا, جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے, جو علم رکھتے تھے, اللہ کی عطا سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے خوبی اور تمام باتوں سے نوازا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا تھا اور دعائیں قبول کرتا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے, آپ کا معجزہ ہے, آپ کی برکات ہیں. تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پڑھ کر ان کی چادر پر دم کر کر کہا کہ اب اس کو لپیٹ لو, ہے نا. تو انہوں نے اس کو لپیٹ لیا. پھر فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد کوئی چیز نہیں بھولا. اسی لیے آج ہم سب سے زیادہ حدیث مبارکہ جب پڑھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. اس کے بعد وہ کوئی حدیث نہیں بھولا. یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, اور اللہ تعالیٰ کا اس میں خاص کرم, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ان کو تمام حدیثیں یاد رکھوانا تھی, ان کو راوی بنانا تھا. اس لیے ان کو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ان تک پہنچی, اور ان پر یہ خاص ان پر یہ کرم ہوا اللہ کا کہ وہ کبھی کوئی حدیث نہیں بھولے. حدیث نمبر 120 پھر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں. علم مطلب سیکھ لیا ہے, 2 طرح کا علم سیکھا ہے. ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے, یعنی کہ ایک ظاہری علم ہے, اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا نرخرا کاٹ دیا جائے, یعنی کہ مجھے شہید کر دیا جائے. دوسرا باطنی علم ہے, کچھ خاص طرح کا علم ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم جو مجھے دنیا میں دوسرے لوگوں تک پہنچانا تھا, دوسروں تک وہ حدیثیں پہنچانا تھی, وہ تو میں نے پہنچا دی. ظاہری علم میں نے سب کو سکھا دیا, اور کچھ خاص باطنی علم ہے, کچھ خاص باتیں ہیں وہ سب کو نہیں بتائی جا سکتی, کیونکہ وہ حالات کے حساب سے اور وقت کے حساب سے اور کچھ باریکیاں ہوتی ہیں اس میں.
جس میں ممکن ہے کہ لوگ مجھے قتل کر دیں. یہ بھی علم کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوا حدیث نمبر 120 سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے پاس 2 طرح کا علم ہے. ایک علم میں نے پھیلا دیا ہے, دوسرا اگر میں پھیلا ہوں تو میرا نرخرا کاٹ دیا جائے. تو اس طرح سے یہ باتیں ہم تک پہنچی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ روایت کی ہیں, سب سے زیادہ یاد کیا ہے, کیونکہ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص احسان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ کبھی کوئی چیز نہیں بھولے, کوئی حدیث نہیں بھولے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سے پڑھنے سمجھنے اور کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یا اللہ تو رحم فرمانے والا ہے, تو ہم پر بھی رحم فرما. یا اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر, ہم پر بھی رحم فرما, ہمیں بھی معاف فرما. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما, غلطیوں کو معاف فرما. ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو ہمارے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے, ہمارے والدین کے لیے, تمام مرحومین کے لیے, تمام رشتہ داروں کے لیے, ہم سب کے لیے جو یہاں موجود ہے سب کے لیے وسیلہ بنا دے, سب کے لیے وسیلہ بنا دے, اور سب کے لیے مغفرت کا اس کو وسیلہ بنا دے. سب کی مغفرت عطا فرما, ہمارے والدین کی مغفرت عطا فرما, ہم سب کی مغفرت عطا فرما, تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ثالی درجہ و مقام عطا فرما. تمام انبیاء کرام کو, رسولوں کو, نبیوں کو, تمام اولیاء اللہ کو, تمام ہمارے گھر والوں کو, تمام شہدائے کربلا کو, تمام صالحین کو, تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرما. سب کی تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرما, ہم سب کی مغفرت عطا فرما, ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. ہم سب کو ہر دکھ تکلیف رنج غم صدمے لا علاج بیماری سے, بری بیماری سے, تکلیفوں سے, پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما. ہم سب کو شفا تندرستی اور صحتیاب عطا فرما. جس نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں, رحمتیں, نعمتیں, عظمتیں, امن و امان, حفاظت, شفا تندرستی, صحتیاب عطا فرما. خیر و برکت عطا فرما, کامیابی عطا فرما. اللہ ایمان والی زندگی, ایمان والی موت نصیب عطا فرما. ہم سب کے کاروبار میں, ہم سب کے روزگار میں برکت عطا فرما, حلال روزی عطا فرما. ہم سب کو حرام سے بچا, ہم سب کو قرض اور مرض سے دور فرما. ہم سب کے قرض اور مرض سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. ہر طرح کے قرض اور ہر طرح کے مرض سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. ہماری زندگی میں اللہ ہم سب کی زندگی میں خیر و برکت, کامیابی, آسانی عطا فرما. رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما. خوب بھلائی عطا فرما, خوب روزی روزگار میں برکت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. شکریہ. اللہ حافظ.